جی السلام علیکم۔ ایک سوال کے ساتھ میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہم سے کتنے لوگ ہیں جو اقبال سے واقف ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اقبال کی شاعری کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اب اس کو آگے لے کر جائیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن اس کے پڑھنے والے کتنے ہیں، اس کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو سمجھنا ہے تو یہ ایک بیان کی ایک طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان کی جب رحمانیت جوش میں آئی تو اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی طاقت دی۔ اب علامہ اقبال نے تو بیان کر دیا ہے، اللہ نے بھی بیان کر دی ہوا ہے، لیکن اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں، اس میں سے کتنا اس میں سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میری بڑی پسندیدہ ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کلام ہے تصویر اور مصور کے درمیان۔ اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جیسے ایک تخلیق ہے، جیسے انسان ہے، اور ایک خالق ہے جو اس کا رب ہے، جس نے اسے بنایا ہے۔ تو جی تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کو دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں۔ یہی خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن رب کا جواب آیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کرے کہ ہم سب اپنے بنانے والے کو دیکھیں، لیکن ایک دل میں ایک خواہش ہے اس کو دیکھنے کی۔ تو یہ جو کنورسیشن ہے ایک تصویر اور مصور کے درمیان، یہ علامہ اقبال کی جینیس ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک طلب اور ایک کمی ہے یا اس کا ایک احساس ہے، اس کو لفظوں میں پرو دیا ہے کہ یہ بھی ایک دل میں ایک کھینچ ہوتی ہے۔ دیکھو نا، ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے، اب اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ عاشق کی ساری زندگی اس کی ایک جھلک کے لیے گزر جاتی ہے کہ میں معشوق کی ایک جھلک دیکھ لوں تو میرا کام ہو جائے گا، اور اگر ایک جھلک بھی نہ دکھائی دے رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی نشانیوں سے اس کو دیکھنا ہے۔ یہی چیز علامہ صاحب اس نظم میں بیان کر رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پہلا جو ایک مربع ہے، 4 شعر ہیں، یہ تصویر کہہ رہی ہے کہ وہ پوچھتی ہے مصور سے، کہا تصویر نے تصویر گر سے۔ یہاں پر تصویر گر جو ہے وہ مصور ہے، تصویر بنانے والا۔ نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور اصل میں نمائش تیرے ہنر کی ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کیسی لاجواب تصویر ہے وہ، لیکن کس قدر نامنصفی ہے، کہ کس قدر یہ افسوسناک بات ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظر سے، کہ میں جو تصویر ہوں وہ تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ لوگ آتے ہیں
مجھے دیکھتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، لیکن جو درمیان والا میڈیم ہے، جو تصویر ہے، وہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ ایک تصویر ایک علامہ صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ جب تک آگے والا جہان کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو فزیکلی کسی دوسرے فیز میں کنورٹ نہیں کر دیتی، یہ دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن خواہش ہے انسان کی۔ اور یہی خواہش جو ہے نا وہ علامہ صاحب نے ان 4 لائنوں میں بیان کیا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بنانے والے کو دیکھنا چاہتی ہوں جیسے ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب مصور جواب دیتے ہیں کہ گراں ہے چشم بینا دیدہ وارپا، جہاں بینی سے کیا گزری شرار پا، نظر درد و غم اور سوز و تب و تاب، تو اے ناداں قناعت کر خبر پا۔ اب یہ مصور جو ہے نا اس کو جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو دیدہ ور ہوتا ہے، دیکھنے والا، جب وہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جب اس کو چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، جب اس کو چشم بینا عطا ہو جاتی ہے، تو اس کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ اور اگر تجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی تو دیکھ کہ جہاں بینی کا شوق چرایا تھا ایک شرر کو۔ اگر شرر کو سمجھنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک شام کا وقت ہے، آپ نے لکڑیاں جلائی ہوئی ہیں اور ان سے آگ لگی ہوئی ہے، تو آگ میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑیوں کے اندر سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں جو ہے وہ آسمان کی طرف، وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، وہ شرر ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا اڑ کر فوراً ڈسپیئر ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک اردو میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے، ہم اس کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں، کہ ایک ہم نے FSC میں پڑھا تھا کہ کسی چیز کی ایسی کوئی وجہ بیان کرنی، کوئی علت بیان کرنی جو اس کی وجہ نہ ہو، لیکن اس سے ایک خوبصورت رنگ پیدا ہو جائے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چنگاری ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نکلوں اس جہاں سے، لیکن اس میں کیا ہوا کہ وہ جل کر بسن ہو گئی، ایک لمحے میں وہ ختم ہو گئی۔ تو وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو نظر ہے نا، اس میں سوائے درد و غم کے، سوز کے، تب و تاب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تب و تاب سے مراد بے چینی ہے، یعنی اس میں جلن ہے، اس میں سوز ہے، اس میں بے چینی ہے۔ تو جب بندے کو نظر چشم بینا میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کی زندگی میں درد و غم بھی رہتے ہیں، اس کے اندر ایک عجیب سی جلن شروع ہو جاتی ہے، ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تیرے لیے یہی بہتر ہے، تو اے نادا قناعت کا خبر پا، کہ تو جو بتایا گیا نا وہ مان لے۔ وہ ایک آتا ہے نا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے آخری آتے ہیں کہ ایک بندہ دعا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم نے دیکھا ایک منادی کو جو آواز دے رہا ہے کہ لاؤ اللہ پر ایمان، تو ہم نے اس کی آواز سنی اور ایمان لے آئے۔ یعنی ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس بندے کی آواز سن کر ہمیں ایک خبر آئی اور ہم نے اس خبر کے اوپر ایمان کر لیا اور ہم تجھے ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر مصور جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اے ناداں، تو بس اس خبر کے اوپر قناعت کر لے، تو اسی کے اوپر ایمان لے آ، اپنے آپ کو زیادہ مشکل میں نہ ڈال، مجھے دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب تصویر کہتی ہے
کہ خبر عقل و خرد کی ناتوانی، نظر دل کی حیات جاودانی، نہیں ہے اس زمانے کی تگ و تاز، سزاوار حدیث لن ترانی۔ تصویر ابھی بھی وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، انسان ابھی بھی اس کو دیکھنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو تصویر کہتی ہے کہ خبر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عقل اور خرد، بیسیکلی دونوں عقل ہی ہیں، اس کی ناتوانی ہے۔ جب تک آدمی دیکھتا نہیں ہے اس کو یقین نہیں آتا۔ ہاں جب نظر ملتی ہے تو اس سے دل کو حیات جاودانی ہو جاتی ہے۔ یاد آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پر ایمان نہیں، ہاں ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، ایک پرندے ہیں پرووائڈ کیے ہیں، ان کو کاٹ کر ان کے حصوں کو مختلف جگہ پر رکھا ہو اور ان کو آواز دو، یہ آ جائیں گے، یہ دیکھنا ہے۔ یاد ہے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی تجلی گرانے لگا، پہاڑ ادھر ادھر ہو گیا، ڈر گئے۔ لیکن تصویر کہتی ہے اپنے مصور سے کہ اس زمانے کی تگ و تاز، آج کل جو زمانے کی دوڑ دھوپ ہے، یہ بدل گیا زمانہ۔ اب اس سوال کا وہی جواب نہیں چلے گا۔ اب وہ جو حدیث ہے لن ترانی والی، اب وہ جواب ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ بڑی چیزیں بدل گئی ہیں، بہت چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں دکھا دے اپنا۔ یا وہ تصویر کہتی ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب یہ آخری بند ہے، اور اس میں مصور جو ہے نا وہ ساری چیز کو نا اپنے اندر ایک جواب کی شکل میں دے فائنل، اور وہ کہتا ہے کہ تو ہے میرے کمالات ہنر سے، نہ ہو نہ امید اپنے نقش گر سے، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تو پنہا نہ ہو اپنی نظر سے۔ اللہ اکبر۔ کہ تیرے اندر کی جو جتنی ڈیٹیل ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ میرے ہنر کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ یاد آئے قرآن پاک کی ایک آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل میں ہم نے انسان کو بنایا، ایک ایک چیز پرفیکٹ، کہ تیرے اوپر میں نے اپنے ہنر کے سارے کمال جو ہے نا وہ ازبر کر دیے، دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اپنے نقش گر سے نا امید نہ ہو، آئے گا ایک دن تو دیکھے گا مجھے، لیکن اس کی پہلی جو سٹیپ ہے، جو پہلی شرط ہے، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تو اپنے آپ کو تو پہچان پہلے۔ اگر تجھ پر تیرا اپنا آپ کھل گیا تو مجھے پا لینا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال جیسا شاعر ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔
کہ اپنے آپ کو پہچاننا یہ مشکل ترین کام ہے. اپنے آپ کو جاننا، ہم آ کدھر سے رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں. اتنی زندگی گزر گئی ہے، کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے آئے چلے گئے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ ایک دوڑ لگی ہے، ایک دھوپ لگی ہے، اتنا ہی دوڑ دھوپ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ہے جو اپنے لیے بھاگ رہا ہے، جو اپنی طرف بھاگ رہا ہے، جو اپنی آگہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بھاگ رہا ہے. بہت تھوڑے. اور یہ پہلا سٹیپ ہے اپنے رب کو پہچاننے کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں جو ہیں علامہ اقبال کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو چھوٹے چھوٹے ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور اگر آپ کو کوئی علامہ صاحب کی کوئی نظم ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنے فارغ وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک آپ اجازت دیں. السلام علیکم.